السلام علیکم میرے بھائیوں، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ مسلمانوں کے سلام میں اور یہودیوں کے سلام میں کیا فرق ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت عمرو بن شعیب اپنے باپ حضرت شعیب سے اور حضرت شعیب اپنے دادا حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہمارے غیروں کی مشابہت اختیار کرے گا وہ ہم میں سے نہیں۔ تم نہ یہودیوں کی مشابہت اختیار کرو اور نہ عیسائیوں کی۔ یہودیوں کا سلام انگلیوں سے اشارہ کرنا ہے اور عیسائیوں کا سلام ہتھیلیوں سے اشارہ کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور ان کے جسم میں روح پھونکی تو ان کو چھینک آ گئی۔ اس کے جواب میں حضرت آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا۔ اس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اجازت سے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حمد کے جواب میں یرحمک اللہ کہا، یعنی تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو۔ پھر فرمایا، اے آدم علیہ السلام، فرشتوں کی اس جماعت کے پاس جاؤ جو چند ہی فاصلے پر بیٹھی تھی اور ان کو کہو السلام علیکم۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام ان فرشتوں کے پاس گئے اور ان کو سلام کیا۔ فرشتوں نے جواب میں کہا علیک السلام ورحمۃ اللہ۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اپنے پروردگار کے پاس آئے، یعنی اس جگہ پر لوٹ کر آئے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ اے آدم، یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا باہمی سلام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ بند تھے، ان دونوں ہاتھوں میں سے تم جس کو چاہو پسند کر لو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اپنے پروردگار کے داہنے ہاتھ کو پسند کر لیا اور میرے پروردگار کے دونوں ہاتھ بابرکت ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس ہاتھ کو کھولا تو حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ اس میں آدم اور آدم علیہ السلام کی اولاد کی صورتیں تھیں۔ انہوں نے پوچھا، پروردگار یہ کون ہیں؟ پروردگار نے فرمایا، یہ تمہاری اولاد ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ بھی دیکھا کہ ہر انسان کی عمر اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان لکھی ہوئی ہے۔ پھر ان کی نظر ایک ایسے انسان پر پڑی جو سب سے زیادہ روشن تھا یا روشن ترین لوگوں میں سے تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ اے میرے پروردگار، یہ انسان کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ تمہارا بیٹا داؤد ہے اور میں نے اس کی عمر 40 سال لکھی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، اس کی عمر کچھ اور بڑھا دیجیے۔ پروردگار نے فرمایا، یہ وہ چیز ہے جس کو میں نے اس کے حق کے ساتھ لکھ چکا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، اگر اس کی عمر لکھی جا چکی ہے تو میں اپنی عمر کے 60 سال اس کو دے دیتا ہوں۔ پروردگار نے فرمایا، تم جانو اور تمہارا کام جانے، یعنی اس معاملے میں تم خود مختار ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہے جب تک کہ اللہ نے چاہا، پھر اس کو جنت سے زمین کی طرف بھیج دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام برابر اپنی عمر کے سال گنتے رہے۔ جب ان کی عمر 940 سال کی ہوئی تو موت کا فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے آیا ان کے پاس۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم نے جلدی کی، میری عمر تو 1000 سال مقرر کی گئی ہے۔ فرشتے نے کہا، یہ صحیح ہے، لیکن آپ نے اپنی عمر کے 60 سال اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو دے دیے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان سے انکار کیا، اس لیے ان کی اولاد بھی انکار کرتی ہے۔ نیز حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے، اس لیے ان کی اولاد بھی بھولتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن کے بعد سے لکھنے اور گواہ بنانے کا حکم دیا گیا۔